السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ تفسیر و سیرت کی 17ویں کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے یہاں تک آنے کی اور ادھر تک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور ابھی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم پہلے تفسیر سے آغاز کرتے ہیں۔ تفسیر میں سورہ مومنون چل رہی ہے، سورہ مومنون کا چوتھا رکوع پڑھا جا رہا ہے، وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سیرت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں آخری 3 سال جو گزرتے ہیں ہجرت سے پہلے کے، ان پر روشنی ڈالیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون فذرهم فی غمرتہم حتی حین ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا۔ گزشتہ درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مشرکین طرح طرح سے جو ہے تامہ ٹول کرتے ہیں، چیمہ گوئیاں کرتے ہیں، حق قبول نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے ایک راستہ بتایا جو کہ مشرکین اور اہل کتاب سب کے لیے مفید ہے، اور سب کو اس طرح سے دین کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے، راغب کیا جا سکتا ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے کہ بتایا جائے کہ تم ایک امت ہو، تم ایک اکیلے ہو، تم ایک ہو، تم جو اصول ہے وہ ایک ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ توحید۔ یعنی تم میں سب کے سب جو ہے نا اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اگرچہ ساتھ میں یہ کہ تم اوروں کو بھی خدا ماننے لگے ہو، لیکن اس کے اندر بھی تم ایک کو سب سے بڑا مانتے ہو۔ یہ عقیدہ تمہارے ہاں بھی ہے کہ جب سارے مسائل آ جاتے، بڑے مسائل آ جاتے ہیں، یا جب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کون آیا، یہی بولتے ہو کہ سب سے بڑے جو اللہ ہیں وہ آئے، اس کے بعد دیگروں کو تم کچھ نہ کچھ عہدہ یا مقام دیتے ہو۔ پر کہ اصل میں تو اللہ کو تو مان رہے ہو نا، اس کی طرف آ جاؤ۔ پھر جب یہ سمجھو کہ اسلام بھی اسی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو، لیکن پھر تم تھوڑی عقل کے دروازے کھول لو اور تھوڑا مزید سوچو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بات کیا ہے نا۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، یہ جو پوری دنیا میں لوگ ہیں ایک قوم ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، لیکن یہ ایک انسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر تو ہیں، لیکن دینی اعتبار سے جب بات ہو رہی ہے تو اخلاقی اعتبار سے بات نہیں ہو رہی، تو یہ دینی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ایک ہو تم، کیونکہ تمہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، اللہ بتا رہے ہیں۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اپنے معاملے کو جو ہے پارا پارا کر دیا، ہر کوئی اپنی ایک جماعت کو لے کے اس میں خوش ہے، جو کر رہا ہے اس کے ساتھ خوش ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو انہیں ان کے نشے میں کچھ عرصے تک چھوڑ دو۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ جو ہم ان کو مال و اولاد کی فراوانی کر رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم جو ہے ان کے لیے خیر کو بڑھا رہے ہیں، بل لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہے۔ دیکھو اگر اللہ سے دور ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، اور اگر مال میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ روزی میں برکت نہیں ہے، یہ استدراج ہے، یہ ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اذن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں ایک اور مقام پہ کہ ہم ان کو پتہ نہیں ہے کہاں سے ہم نے ان کے لیے ڈھیل کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ غلطیاں کر رہے ہیں، پکڑا نہیں جا رہا، کوتاہیاں کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، توحید کے انکار کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، پیسہ بڑھ رہا ہے، اولاد بڑھ رہی ہے، بڑے ہٹے گٹے ہوتے جا رہے ہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کہہ رہا بھائی؟ اللہ نے دیکھ لیا ہے، اللہ کیوں کچھ نہیں کر رہا؟ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے کہ ایک اس بات کی بھی ڈھیل دے رہا ہے کہ لوٹ آئے، اور اس بات کی بھی ڈھیل دے رہا ہے
کہ دیکھو یہ کہاں تک جاتا ہے، جتنا آگے نکلے گا نا یہ گمراہی میں، اتنا سخت جو ہے نا یہ گرے گا، اتنی سخت منہ کی کھائے گا، اتنی سخت گھاٹی، اتنا سخت جو ہے زور سے وہ گھاٹی میں گرے گا، اتنی ہی اونچائی سے وہ نیچے گرے گا، کیا اس کا حال ہوگا؟ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون۔ سورہ مومنون وہ سورت ہے جو ایمان والے کو کامیابی کے اصول بتاتی ہے، اور بتاتی ہے کہ کامیاب کون ہے۔ 6 اصول آپ کے سامنے سورہ مومنون کی بالکل ابتدا میں ذکر کیے گئے تھے، چند مزید اصول اب آ رہے ہیں، یعنی کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی جو ہے خشوع رب کے سامنے ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی نشانیوں پر بیان کردہ نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون، اور وہ جب انہیں کوئی چیز دی جاتی ہے، انہیں مال دیا جاتا ہے تو اس سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کا دل گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ اس بات کی سوچ لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہوں نے رب کے پاس دوبارہ لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو خیر میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں جو ہے تب سبقت کر رہے ہیں۔ وہ اوپر والے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں خیر مل رہی ہے اور ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، حالانکہ اگر ان کا مال، ان کی اولاد بڑھ رہی ہے، ان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ان کا معاملہ بہت برا ہونے والا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ اولئک، اور یہاں جو ایمان والا ہے جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس کو جب دیا جا رہا ہے تو اس میں آگے نکل جائے، زکوٰۃ نہیں دے رہا اور اس کا مال بڑھ رہا ہے، سمجھو کہ برا حال ہونے والا ہے۔ زکوٰۃ دے رہا ہے اور مال بڑھ رہا ہے، سمجھو کہ جو ہے نا اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، انعام بڑھ رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، اولاد بڑھ رہی ہے، سمجھو کہ اللہ کا انعام ہے۔ زکوٰۃ نہیں دے رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا اور دیکھ رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، یہ سمجھ لو کہ ڈھیل ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ دو اہم ترین باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک تو ہم انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ بولتے ہیں نا کہ میری نماز نہیں پڑھی جا رہی، میرے سے یہ عمل نہیں ہو رہا، فجر میں نہیں اٹھا جا رہا، یہ عمل وہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، بھائی جو ہے نا اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہارے اوپر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا ہی نہیں، اگر تم نہیں کر پا رہے اس کا مطلب اس میں یہ تمہاری کمی ہے، کوتاہی ہے، تم ہمت نہیں کر، ورنہ جو بھی ہے یہ تمہاری طاقت میں ہے، ورنہ ہم تم پر ڈالتے نہیں۔ والدین کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے اس پر، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ نامہ اعمال ہے، جس میں بندے کے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ جو ہے لوح محفوظ ہے، جہاں پہلے سے انسان کے زندہ پیدا ہونے سے بھی کئی لاکھوں سال پہلے اس کی تقدیر لکھی گئی، لکھ دیا گیا کہ دنیا میں کیا ہونا ہے، اور جب نام اعمال جاتا ہے اوپر تو وہاں اس کو ٹیلی کر کے جو ہے نا اس کو ٹک بھی کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ چیزیں ہو گئی ہیں جو بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا وهم بلهم اعمال من دون ذلك وهم لها عاملون، بلکہ ان کے دل جو ہے اس سے نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور بے ہوشی میں پڑے ہوئے ہیں، مدہوش ہوئے ہوئے ہیں، بلہم اور ان کے پاس کرنے کو بہت سارے چیزیں ہیں اور وہ ان چیزوں کو کر رہے ہیں، دنیا کے بہت سے دھندے انہوں نے کھول دیے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم ان کے مالدار اور ان کے عیش و نعمت میں جو ہے مست لوگوں کو عذاب دیں گے وہ چیخنے لگ جائیں گے، اذا هم جب چیخنے چلانے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، اب مت چیخو، آج مت چیخو، آج تمہیں ہماری طرف سے مدد نہیں ملنے والی، آج تمہیں ہماری طرف سے کوئی تعاون نہیں ہوگا، اب میرے عذاب کا فیصلہ آ چکا ہے، اب تم راضی ہو، تم مان رہے ہو، میں نہیں مان رہا، پہلے اللہ کہہ رہا تھا مانو، ہم کہہ رہے تھے ہم نہیں مانتے، اب بندے کہہ رہے ہیں اللہ مان جائے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا، جاؤ۔ ڈرنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون،
मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून, तुम पर मेरी आयतें तुम्हें मेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थी। फकुंतुम आला, तुम जो है ना औंधे मुंह लौटते थे, तुम जो है अपने पिंडली के बल जो है लौटते थे, जो तुम पीछे मुड़ के वापस चले जाते थे। मुस्तकबिरीन, तकब्बुर करते थे, तो और इन आयतों के इनकार करते थे। सामिरन तहजुरून, और जब ये रात को पढ़ा जाता था तो तुम उसको छोड़ देते थे, या रात की जो इबादत है उसका तुम वो अदा नहीं करते थे। अफलम यदब्बरुल कौला अम जाअहुम मा लम यअति आबाअहुमुल अव्वलीन, क्या वो अल्लाह की बातों पे गौर नहीं करते, या उनके पास कोई ऐसी चीज आ गई है जो उनके पहले आबा के पास नहीं आई थी। अम लम यअरिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, या वो अपने रसूल को नहीं जानते तो उसका इनकार कर रहे हैं, जानते हैं वो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सारी बातें इसलिए बयान की गई कि हम इस पे गौर करें और अपनी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक जो है बनाने की कोशिश करें। अब जो है हम आते हैं तफसीरत तैयबा के दर्स की तरफ। जी, सीरत तैयबा में आज जो बयान किया जाएगा वो तो सबसे पहले तो जो माशरती 3 साल, आखिरी 3 साल जो मक्का में गुजारे उन पर बयान किया, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो उस बॉयकॉट की करना चाहूँगा जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रखा गया। वो बात अगरचे ये इस पर बात हो चुकी है, लेकिन मुख्तसरन मैं दोबारा से अर्ज कर दूं कि इस बॉयकॉट का ताल्लुक हमारे बॉयकॉट से या हमारे लॉकडाउन से बहुत गहरा है। कि हमारे लॉकडाउन के अंदर जिस तरह हम जो है हम कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे। आप अलैहिस्सलाम जब 3 साल उस बॉयकॉट में थे तो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन ये भी देखें कि वहां पर जो सख्ती थी वो कैसी सख्ती थी। वहां पर जो है निकाह ब्याह से इनकार कर दिया था, रिश्तेदारियां खत्म कर दी गई थी, और जो है कारोबार की इजाजत नहीं थी, खाना पीना उनको पहुंचाने की इजाजत नहीं थी। तो 3 साल एक पहाड़ की घाटी में सख्त धूप में, घर नहीं, बाहर नहीं, कुछ भी नहीं, किस तरह गुजारे होंगे। और ऐसे भी नहीं कि खाना बदोश लोगों ने ऐसा किया, बल्कि जो आला घर बार से ताल्लुक रखने वाले बड़े पोश किस्म के लोग थे और जिंदगी गुजारने वाले लोग थे, उनके अपने अपने घर मौजूद थे। ऐसे ऐसे लोगों को जो है वो पहाड़ की घाटी में 3 साल का अरसा गुजारना पड़ा। तो हमें सोचना चाहिए कितनी मुशक्कत के बाद ये इस्लाम हम तक पहुंचा है, और कैसे जो है आप अलैहिस्सलाम ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। मजीद इंशाल्लाह इस पे बात आप सुन सकते हैं हमारी रिकॉर्डिंग से भी। ये है कि फिर 10 नबवी जो साल नबूवत के 10वां साल था, उसमें आप अलैहिस्सलाम को 2 बड़े बड़े जो है ना सदमे पेश आए, और अब 2 बड़े सहारे और कुफार के सामने बड़ी रुकावटें और पुष्ट पनाह आपके चचा अबू तालिब सबसे पहले वो, और उसके कुछ अरसे ही बाद उसी साल में आप अलैहिस्सलाम की रफ़ीक़ा हयात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इस दार फ़ानी से रुखसत कर गईं। तो ये दोनों इसी साल ये वाक़े पेश आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से इस साल का नाम ही आमुल हुज़्न पड़ गया, गम का साल। ज़ाहिर है अपनों के जाने पे इंसान को गम होता है, इंसान इस बात का इनकार नहीं कर सकता, और ये फितरी सी बात है, इसको खिलाफ फितरत समझना भी ठीक नहीं है। हाँ, हज़रत इसी साल जो है हज़रत जब आप अलैहिस्सलाम को अपने बच्चों की फिक्र हुई, इनकी परवरिश की फिक्र हुई, तो अल्लाह ताला जो है ना आप अलैहिस्सलाम के जो है ना ताल्लुक थी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी खौला बिन्त हकीम। वो आप अलैहिस्सलाम की बहुत गमखारी करती थी, अच्छा ताल्लुक था, तो वो आ गई और कहा कि मैं जो है ना निकाह का पैगाम देती हूँ। कहा कहाँ देंगे? बोला कि एक जो है ना कुंवारी को देती हूँ और एक जो है ना बेवा को देती हूँ। कहा कि ठीक है। आप अलैहिस्सलाम ने तो एक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए दिया और एक हज़रत सौदा बिन्त ज़मुआ के लिए दिया। दोनों जगह से हामी आ गई उसी वक्त। फिर जो है सबसे हज़रत सौदा से उसी साल निकाह हो गया, रुखसती हो गई, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी इसी साल निकाह हुआ, अलबत्ता रुखसती जो है हिजरत के बाद। फिर जो 3 साल बैरून मक्का दावत दी है, उसमें सबसे पहले तो हम ताइफ के सफर को लेते हैं। ताइफ का सफर बड़ा यादगार सफर है।
آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب انتہائی زیادہ غمگین ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اب جو ہے نا نکلتا ہوں یہاں سے. طائف کی طرف گئے اور امید تھی کہ وہاں کے لوگ مان جائیں گے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے انتہائی زیادہ خوشگوار سال بچپن آپ کا جو ہے طائف میں گزرا تھا. جو بنو حوازن اور علیمہ سعدیہ یہ وہیں کی تھی، بنو حوازن اسی علاقے میں طائف میں قبیلہ یہ آباد تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 سال سے بھی زیادہ وہاں سے گزارا تھا. 75 کلومیٹر پیدل سفر کیا 4 منزلوں میں. پہلے جو ہے نا مکہ سے نکلے تو مزدلفہ گئے، پھر وہاں سے عرفات، پھر شداد، پھر ہدا، پھر وہاں سے طائف پہنچے. وہاں پر جو ہے نا 3 بادشاہ بڑے 3 سردار تھے، عبد اللیل اور مسعود اور حبیب. فضائل اعمال بڑی اچھی کتاب ہے اعمال کے فضیلتوں کے بیان میں. اس میں بارہا آپ نے یہ پڑھا سنا ہوگا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی. انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا، آپ کے سوا کوئی نہیں ملا. ایک نے کہا کہ نا اگر آپ پیغمبر ہیں تو یہ بیت اللہ کی توہین ہے. ایک نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کا اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی بات کا انکار کرنا جو ہے نا نقصان دہ، اور اگر آپ سچے نہیں ہیں تو جو ہے آپ کی بات کو جو ہے اگر میں تو آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ اور لوگوں سے رابطہ نہیں کرے، اور لوگوں سے بات نہیں کرے. تو قوم کے جو اوباشوں کو پیچھے لگا دیے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرتے تو بھی مارتے، کھڑے ہوتے تو بھی مارتے. خون آلود ہو گئے، پیروں میں خون جم گیا، جوتے میں خون جم گیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے. زید بن حارثہ آپ کو لے کر جو ہے کندھے پہ سوار کر کے باغ سے اپنے طائف سے باہر آئے. وہاں پر ایک باغ تھا جس کا تھا عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا. یہ وہ 2 بدماش تھے جو بدر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے. عتبہ تو آنے کے لیے تیار بھی نہ تھا، لیکن دیکھیں بری دوستی آدمی کو کبھی اچھا فائدہ نہیں دیتی ہے. ابو جہل نے جو ہے نا اس کو آڑ دلائی، اس آڑ میں آ کے وہ جو ہے نکل پڑا بدر کے لیے، ورنہ اس کا ارادہ ہرگز نہ تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں مارا جاؤں گا. بہرحال وہ نکلا گیا، لیکن یہاں وہاں طائف میں اس کا باغ تھا. اس نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ اس نے جب دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت تو ترس آیا اسے. اس نے خود تو باہر نہیں آیا، اپنے غلام کو بھیجا اور انگور کا ایک گچھا جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت کیا. اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم الیک اشکو ذوق قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس. یہ پوری دعا ہے. جو ہے انسان جب بھی انسان کو کوئی غم لائے کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، غم ہو کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی دعا ہے، اس کی بہت فضیلت ہے. آپ جس کو درکار ہو مجھے بتائیے گا، میں اس کو واٹس ایپ پہ سینڈ کر دوں گا. ترجمہ میں کر دیتا ہوں اب بھی آپ کے سامنے. اے اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی کمزوری کی فریاد کرتا ہوں اور لوگوں کے سامنے اپنے مرتبے کی کمی کی فریاد کرتا ہوں. اے ارحم الراحمین، آپ کمزوروں کے رب ہیں، مجھے آپ کس کے حوالے کرتے ہیں؟ جو مجھے دیکھتے ہی غصے میں آ جائے. یہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں میرا اختیار دے دیا ہے. اگر آپ کا غصہ مجھ پر نہیں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں، لیکن آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے. میں آپ کے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس کے سامنے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں اور دنیا و آخرت کے کام بن جاتے ہیں. میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ کا غصہ مجھ پر اترے. تمام کاموں کا انجام آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ دعا مانگی. اب جبریل علیہ السلام جو ہے سید الملائکہ ایک پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آ گئے. کہا کہ آپ حکم دیں، میں جو ہے نا یہ فرشتہ جو ہے دونوں پہاڑوں کو ملائے گا اور یہ جو ہے نا اس کی کام ریزہ ریزہ ہو جائے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ فرمایا کہ جو ہے نا یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان نہیں. چنانچہ ایسے ہی ہوا. اور بعد میں فتح مکہ کے بعد جو ہے غزوہ حنین کے اندر یہ پورا علاقے جو ہے مسلمان ہو گئے. اور ساتھ میں ہی جو ہے پھر اس میں سے محمد بن قاسم جس نے سندھ کو فتح کیا، یہ بھی اسی علاقے کا تھا. اور یہ سمجھ جو اور بہت سارے اچھی چیزیں بھی یہاں سے ہوئی ہیں. تو آدمی کو امید رکھنی چاہیے، اور قربانی کہاں دیتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو اسی کے اندر جب آپ انگور کی بات چل رہی تھی کہ انگور کے خوشے کو لے کر غلام آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کے کھائی. تو بسم اللہ میں نے ایک بار نینوا کا تذکرہ کیا تھا کہ نینوا عراق کے اندر ہے، وہاں حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے. تو یہ غلام نے پوچھا بسم اللہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ جو ہے نا یہ ہم یہ مبارک کلمات کھانے سے پہلے پڑھا کرتے ہیں.
پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ علیہ السلام نے غلام سے پوچھا، کہا کہ میں نینوا سے آیا ہوں۔ تو بتایا کہ نینوا تو بہت جو ہے نا میں جانتا ہوں، نینوا سے تو میرا تعلق ہے، واسطہ ہے، کیونکہ میرا بھائی جو ہے نا یونس وہاں سے تھا۔ تو وہ آپ کو حیران ہو گیا کیونکہ وہ جانتے تھے یونس کو علیہ السلام کو، کہا کہ آپ یونس علیہ السلام کو جانتے تھے؟ وہ میرا بھائی تھا، وہ بھی پیغمبر، میں بھی پیغمبر۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہ بوسہ دینے لگا، مسلمان ہو گیا۔ کہا کہ میں یہاں ہوں اسی لیے کہ مجھے جو ہے نا میں باغ میں اسی لیے کاٹ رہا ہوں کہ مجھے پتا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہوں گے، ان کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوں، کیونکہ اس جگہ پہ وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح پھر جو ہے نا ایک اور جو بہترین واقعہ پیش آیا وہ جنات کے اسلام قبول کرنے کا تھا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے طائف سے نکلنے کے بعد بطن نخلہ نامی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ٹھہرے، وہاں پر سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی میں جو ہے نشیدین جو کہ ترکی کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں کے 7 جنات وہاں سے گزر رہے تھے۔ اور کیوں گزر رہے تھے؟ اصل میں جب سے جنات کا آسمانوں میں گزر بند ہو گیا تھا، وہاں جب بھی جانے لگتے تو ان کو پہاڑ آسمان سے جو ہے نا پتھر برسائے جاتے ہیں، ان کے اوپر آگ کے شعلے برسائے جاتے، تو وہ سوچنے لگے کہ کچھ دنیا میں کوئی ایسا کچھ کارنامہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ اور بعضوں کو پتہ بھی تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور نبی کے آنے کے بعد ایسا ہونا ہے، تو وہ نکل پڑے، دنیا بھر کے سفر کر رہے تھے۔ اور وہ تو ان کے پاس کوئی ان کو تو ہوائی جہاز کی کسی ویزے کی پاسپورٹ کی ضرورت تو ہوتی نہیں، وہ تو جب جہاں گولی کی رفتار میں یا کہہ لے سے بھی زیادہ تیز جو ہے وہ سفر کرتے ہیں ایک سے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو لطیف مخلوق ہے، باریک جو نظر آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے وہ جنات جو ہے آگے یہاں، اور جب یہاں انہوں نے قرآن سنا تو سمجھ گئے کہ یار یہ وہی کلام ہے، یہ وہ نبی ہے، یہ سچے ہیں۔ اسی وقت قرآن سنتے ہی ایمان لے آئے۔ اور اس کا بیان اللہ پاک نے سورہ جن میں بھی کیا ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن انا سمعنا ان هذا القرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به۔ اس طرح پورا وہ ہے، اس طرح سورہ احقاف کے اندر بھی یہ پھر وہ اپنے قوم کے پاس گئے، قوم کو بتایا یہ بات، قوم کو دعوت دی۔ جنات نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی کہ بھائی ہم نے یہ اتنا عجیب قرآن سنا، یہ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم اس پر ایمان لائے، تم بھی لے آؤ، ہے نا، کبھی آخری نبی آ چکے ہیں، ساری چیزیں بتائیں۔ تو چنانچہ جو ہے نا پھر واپسی پر یہ لوگوں نے قرآن سنا اور ایمان لائے۔ بعد میں مزید لوگ جو ایمان لائے اس کا واقعہ جو ہے نا بعد میں جو مزید لوگ ایمان لائے ان کا واقعہ بعد میں ہوگا۔ جنات پہلے 7 جنات ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ساتھ مزید 2000 جنات کو لے کر آتے ہیں، تو 2000 جنات جو ہیں آپ علیہ السلام کی ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور وہ یہ جنات کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کہتے ہیں ابھی بھی وہ جنات کہیں سارے جو زندہ بھی ہیں باقاعدہ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہم ہندوستان میں گزرے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس چند ایسی احادیث ہیں جو میں نے جنات سے سنی ہے، جو جس میں یوں کہہ لو کہ مجھے دیکھیں واسطے ہوتے ہیں، کتنے لمبے لمبے واسطے ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ میرا اور جو ہے نا اس کے آپ علیہ السلام کے درمیان سے جن کا واسطہ ہے۔ اس طرح کی بھی احادیث ہیں جو کہ ان سے ملی ہیں، اور اللہ والوں کے پاس آئے ان کو سنا ہے، اور وہ ان سے ہمارے پاس بھی ان کم واسطوں سے پہنچ جاتی ہے، لیکن جن کے واسطے سے بھی کے باوجود بھی ہمارے پاس کئی سارے، ورنہ عام طور پہ 40 سے کم آپ کو 30 سے 40 سے کم آپ کو واسطے نہیں ملتے آج کل، اتنا فاصلہ اتنا وقت ہو چکا ہے احادیث کے اندر۔ لیکن جن کی وجہ سے جو ہے ہمیں 5-10 واسطوں میں بھی مل جائے گی، 10-12۔ اب چونکہ وقت جتنا آگے گزر رہا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جنہوں نے اجازت دی اس اعتبار سے تب بھی 10-12 تو ہو ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات تھی اضافی، اللہ دیکھیں تو یہ کچھ واقعہ ایک پیش آیا کہ جہاں دعوت کے لیے گئے تھے وہ لوگ تو ایمان نہیں لائے، محنت کہاں کی اور نتیجہ کہاں نکلا؟ جنات جو ہے نا ترکی کے جنات جو ایمان لے آئے، اور نینوا کا جو ہے وہ غلام وہ ایمان لے آئے۔ گئے تھے طائف، دعوت کن کو دی تھی؟ طائف والوں کو جنا، لیکن ایمان کون لا رہے؟ ترکی کے لوگ ایمان لا رہے ہیں، اور جنات ایمان لا رہے ہیں، ترکی صاحب۔ اور کون ایمان لا رہے ہیں بھائی؟ جو ہے نا عراق سے ایک غلام جو آیا ہوا وہ ایمان لا رہے ہیں، جو پہلے صاحب علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے بطن نخلہ میں قرآن ٹھہرے ہوئے تھے، بطن نخلہ میں ٹھہرنے کی وجہ یہ تھی کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتہ چل گیا تھا کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ہے،
اور وہ چاہ رہے تھے کہ مکہ میں بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی ہو جائے. چند بدماشوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا اس کے لیے گولے برسانے کے لیے, ڈنڈے مارنے کے لیے اور پتھر برسانے کے لیے, چیزوں کے لیے تیار کر کے رکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مکہ میں داخل ہوتے؟ وہاں کے دو سرداروں, دیکھیں اسباب میں تو آدمی اسباب پہ اختیار کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے جن سے اچھا تعلق تھا, اخنس بن شریک, سہیل بن عمر. سہیل بن عمر بعد میں مسلمان بھی ہو گئے, یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے. اچھا, تو ان کو دعوت, ان کو بلایا, کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا مجھے میرے لیے امان لے میرے لیے یعنی پہلے یہ دور تک یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کے لیے امان لے لے تو کوئی اس کو حملہ نہیں کر سکتا تھا, یہ برا مانا جاتا تھا. تو انہوں میں سے کوئی راضی نہیں ہوا اس بات کے لیے. پھر مطعم بن عدی, جو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ایک صحابی کا نام ہے, ان کے والد تھے. وہ تو مسلمان نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے لیے امن لیا اور اپنے بیٹوں کو جو ہے نا اور جو ہے قوم کے افراد کو ہتھیاروں سے لیس حرم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے کر جو ہے نا حرم میں داخل کیا اور فرمایا کہ اگر جو ہے نا مجھے ان کے بارے میں کوئی بھی کچھ کرے گا, میں نے ان کو امن دیا ہے تو اس کا میرے سے مقابلہ ہوگا. اس طرح بھائی جو ہے نا یہ بڑا واقعہ پیش آیا. پھر آگے جا کے اس طرح ایک اور پھر واقعہ جو پیش آیا وہ جنات کی دوسری دفعہ آمد کا تھا. وادی نخلہ کے واقعے کے 3 ماہ بعد ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لے کر مکہ سے باہر تشریف لے آئے, اور وہاں پر جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک دائرہ کھینچا اور بولا کہ تم یہاں رہنا, یہاں سے نکلنا نہیں, ورنہ تمہیں میں نہیں نظر آؤں گا یا میں تمہیں اور تم مجھے نظر نہیں آؤں گے. یعنی تو ایسا نہیں کہ جنات تمہیں اٹھا کے لے جائیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ چٹان کے پاس جو ہے نا آپ علیہ السلام تشریف لے گئے, وہاں پہ کچھ جھنڈے نظر آ گئے تھے اور 2000 کے قریب ان کا ایک اندازہ تھا وہاں کا کہ اتنے لوگ, اتنے جنات وہاں پہنچے ہوئے تھے. جھنڈوں سے انہوں نے اندازہ لگایا, جنات کو دیکھ نہیں پائے. اور پھر اس طرح ان کی گفتگو ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. انہوں نے پوچھا کیا ثبوت ہے؟ آپ نے فرمایا ایک درخت گواہی دے گا. آپ نے سے وہ درخت آیا اور جو ہے نا اس نے کلمہ پڑھا. یہ دیکھ کر جنات فوراً ایمان لے آئے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ پوچھا نہیں کون تھے, تو بتایا کہ یہ جو ہے نا جنات تھے. پھر کہا کہ ان لوگوں نے ایمان لا چکے ہیں, اور یہ کہا ہے کہ بھائی اپنے امت کو کہہ دے گا کہ یہ ہڈی اور گوبر کو استعمال نہیں کریں, یہ ہمارے لیے ہماری خوراک ہے. ہڈی اور گوبر پہ جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے وہ چلا دیا جاتا ہے, گوشت چلا دیا جاتا ہے. ہڈی پہ گوبر جو ہے وہ جانور کے کھانے کے لیے ہوتا ہے, جنات کے جانوروں کے لیے کھانے کے لیے ہوتا ہے. تو جو ہے نا اس کو کہا کہ اس کو آپ جو ہے نا استنجا کے لیے استعمال نہیں کریں, وہ ہمارے کام. اسی طرح ایک اور واقعہ میں اس کے حوالے سے بتا دوں. عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ صحرا میں ایک سانپ کو مرا ہوا دیکھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ سانپ کو مرا ہوا پایا تو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا. آواز آئی کہ عمر تم نے بہت اچھا کیا, یہ وہی جن ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ایک سانپ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر واپس چلا گیا. صحابہ نے فرمایا کہ صحابہ پھر دیکھ رہے تھے, سوچ رہے تھے کہ کون تھا, کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نصیبین کے جو 7 جنات تھے نا, ان میں سے ایک جن تھا, مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا, مجھے سلام کیا اور واپس چلا گیا. یہ ہے کہا بات. جنات اگر جنات کی شکل میں ہوں تو پھر ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے, طاقت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر وہ انسانی شکل میں آ جائیں یا جانور کی شکل میں آ جائیں تو اس پہ وہ اس کی خوبیاں آ جاتی ہیں. اگر اس کو صورت میں مار دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے. اچھا جی, طائف کے واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے آج انشاءاللہ اس پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے, اور پھر جو ہے نا انشاءاللہ معراج کا قصہ اور ساری باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہوں گی. اچھا, طائف سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ مکہ کی جب فضا سخت ہو گئی, کام مشکل ہو گیا, تو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہیں ہارے, بلکہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا ایک اور مقام تلاش کیا, ایک اور میدان ڈھونڈا. اور ایسا کرنا چاہیے انسان کو, اور فائدہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ طائف جانے کا نقصان ہوا, طائف جانے کا فائدہ ہوا. جو ہے طائف جانے کا فائدہ کیا ہوا, وہاں گئے تو نیندوا والے سے جو ہے نا ملاقات ہوئی, وہاں گئے تو جنات مسلمان ہوئے. اگر جنات مسلمان نہیں ہوئے ہوتے اور تو پھر ہم کیا کرتے, جنات تو ہماری جان لے لیتے آج, مسلمان جنات نہیں ہوتے دنیا میں.
دوسرا ایک بڑا فائدہ یہ دیکھا جائے کہ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل سفر کیا. ہمارے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں ہے. جو تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں آج کے دور میں مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے, تاریخ میں کبھی مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. بتائیں تو کتنا پیسہ ہے, حالانکہ اتنے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, کیا نہیں گزرے. پوری دنیا پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے, تو جو جتنی دنیا اس پر متعارف تھی, 3 بر اعظم متعارف تھے, اس میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے. لیکن اتنا پیسہ آ گیا تھا کہ نہیں تھا, کیونکہ اس تک اتنے ذخائر زمین میں اندھیلے نہیں تھے. لیکن ابھی اندھیل دی اتنا پیسہ ہو گیا اگر اس حساب سے دیکھا جائے, کتنا سونے جواہرات ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں. اب وہ کہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, ہمارے پاس تعداد نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے صرف ایک اپنے بولے بیٹے کے ساتھ, زید بن حارثہ کے ساتھ, بغیر سواری کے, بغیر کسی ہتھیار کے کہاں جا رہے ہیں؟ طائف اکیلے جا رہے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی جو ہے ہم نوا نہیں ہے, کوئی موافق نہیں ہے, کیسی ناموافق فضا ہے, اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اکیلے جا رہے ہیں. واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اپنی کمزوری اور ناکافی تدبیر کی فریاد کرتا ہوں. مخلص اور سچے داعی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو شکایت نہیں کرے. آپ کو جو ہے نا فلاں آپ جماعت میں گئے, آپ فلاں جگہ تشکیل ہوئی, اب آپ آنے کے بعد کہیں کہ ہم جہاں ہماری تشکیل ہوتی ایسی جگہ تھی, مزہ بالکل نہیں آیا, وہ لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں, جماعت والے کو ڈنڈے سے مار کے بھگا دیتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ زیادتیاں کرتے ہیں. حضور نے ایسا نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم مثال بنائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا. کہا کہ طائف والوں نے ایسا کیا میرے ساتھ, کبھی کسی سے شکایت کی نہیں کی. اللہ سے شکایت کی, ہاں اللہ سے کہا کہ میں کمزور ہوں, لیکن اس کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ ان پر عذاب آ جائے. عذاب کے لیے تو فرشتہ آ گیا, آپ نے منع کر دیا بھائی عذاب بھی چاہیے. تو جو بھی بڑی چھوٹی پریشانی ویسے آئے, اور خاص کر دعوت کے راستے میں آئے, تو ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے. اور اس میں ایک اور بات, 5ویں بات یہ کہ امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, اور کہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ شفقت کی. اگر یہ نہیں کرتے تو بتائیں کہ وہ جو ہے یہ طائف کے لوگ نہیں ہوتے بعد میں جو یہ لوگ ایمان لائے, اور جو ہے اب بھی ماشاءاللہ طائف میں ایمان ہے, مسلمان ہیں, اور جو ہے نا یہ ان کی نسل ایمان لائی. ساتھ میں یہ ہے کہ جو ہے محمد بن قاسم اس علاقے کا ہے. یہ سب کیسے ہوتا؟ سندھ میں اسلام نہیں آتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر دیکھیں, اور دعوت ایک اور بات دیکھنے کی ہے کہ بھائی آدمی مسلسل محنت کرتا رہے, دعوت کا اثر ہوتا ہے. ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ دعوت اپنا اثر کر کے دکھاتی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ ایمان نہیں لائے, ایک عیسائی عداس ایمان لے آیا, اور کون ایمان لیا؟ جنات ایمان لیا. تو یہ 6 بنیادی باتیں ہم جو ہے نا اگر طائف کے سفر پہ اگر ہم تھوڑی نگاہ ڈالیں تو ہمیں 6 بڑی بنیادی باتیں سمجھ آتی ہیں, اور بنیادی یہ فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں. اور یہ ہے سیرت طیبہ, اس کو پڑھنے سے انسان کا ذہن کھلتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے, حقیقت سمجھ میں آتی ہے زندگی کی, دنیا کی. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اس کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. تفسیر کے اندر بھی جو پڑھا گیا اس پہ بھی غور کرنے کی, سمجھنے کی, قرآن کو پہ تدبر کی توفیق نصیب فرمائے. جمعے کا دن ہے آج, جو ہے اس میں درود شریف کے پر 100 انعام ملتے ہیں, اور جو ہے ایک درود پہ 10 نیکیاں ہوتی ہیں, لیکن جمعے والے دن جمعے کی رات 70 نیکیاں ہو جاتی ہیں. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو توفیق دے. پھر اثر مغرب سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں یہ بہت قیمتی ہیں. اس کے بارے میں ایسا اکثر عرض کرتا ہوں, عائشہ رضی اللہ, ہم میں سے کوئی بھی اگر ہم نے نوکر چاکر رکھے ہوں, کوئی تو کسی نے کبھی اس کام کے لیے نہیں رکھا ہوگا کہ ہفتے بعد جو ہے نا ایک وقت آئے گا تم نے مجھے ریمائنڈ کرنا ہے, اس کے لیے میں تمہیں اپنے کام پہ ڈیوٹی پہ رکھتا ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک باندھی رکھی تھی جس کا کام صرف یہ تھا کہ جمعے کے دن مغرب سے پہلے کے جب آخری گھڑیاں آتی تھیں وہ یاد دلاتی تھی کہ یہ وقت آ گیا, اب دعاؤں میں لگ جاؤ, سب کچھ چھوڑ دیا. تو جو قیمت جمعے کے دن جو ہے نا ایک گھڑی ہے جس میں جو دعا مانگی جائے ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے, تو اور اس کے قبولیت کے اور جلدی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہر دعا قبول ہوتی ہے, لیکن اللہ پاک کی مرضی, اللہ پاک بعض کو جلدی قبول کرنے کے ذرائع خود پیدا کر دے, اللہ کے ہاتھ میں. اور اس میں اور اس سے بہتر اگر دینا ہے تو اس سے جتنا بہتر دینا تو اس سے زیادہ بہتر دے دے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
تو اللہ پاک جو ہے اس کے لیے ضروری کیا ہے، ضروری ہے کہ ہم دعاؤں میں لگیں. تو یہ جو اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں ان کو ہم گھڑیاں ہیں ان کو ہم تلاش کریں. تو یہ خطبے کا وقت 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، اس بارے میں بھی آتا ہے، اور یہ جو وقت ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. زیادہ راجح یہ کہتے ہیں کہ جو مغرب سے 20 منٹ پہلے کا وقت ہے یہ بہت راجح ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے. تو یعنی ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اس وقت کو بھی دیکھنا چاہیے، اس وقت کو بھی دیکھنا چاہیے، کسی وقت کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. اپنے لیے، اپنے اہل اولاد کے لیے، امت کے لیے، موجودہ حالات کے لیے، سب چیزوں کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. اور اسی پہ آج کی اس کلاس کو ختم کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ کوشش کریں ساتھی 4 بجے فکس جو ہے نا وہ آ جائے کریں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.